نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 127 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 116 سے لے کر 126 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف مونسوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، وہ شیطان جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور انہیں یہ شیطان راستے سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہتا ہے وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ہیں ان سے ہیں، وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے یا نہریں جاری ہیں، جہاں یہ عبد العبد آباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ حقیقت حال تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدداد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ باعتبار دین اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اور ہو بھی وہ نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا
کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ باقی گناہوں کو اگر وہ چاہے تو معاف فرما دے گا۔ اور پھر شیطان ان بت پرستوں کے پیچھے در حقیقت، یا غیر اللہ کو پکارے جانے کے پیچھے در حقیقت شیطان کے جھوٹے وعدے اور فریب کاریاں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے تو دین جو ہے، دین اسلام عطا کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ یقیناً اپنے وعدے میں پکا اور سچا ہے، جبکہ شیطان جو ہے وہ اپنے وعدے میں دھوکے اور فریب جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور پھر شیطان کا ایک بڑا حربہ کہ وہ اپنے وسائل کو، وہ انسان کو اس کے وسائل کو غیر اللہ پر خرچ کرنے کی طرف وہ بہکاتا ہے، اور اللہ کی خلق میں تبدیلی کو وہ رواج دیتا ہے یا ترغیب دیتا ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے، ہم نے کچھ پوائنٹس ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کس قدر انسان کو بہکا کر اس کو دور کی گمراہی میں دھکیل چکا ہے۔ خاص کر آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ آیات جو ہیں وہ بڑی اہم ہے، کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے بہکاتا ہے اور کس طرح سے انسان کو فطرت سے دور کرتا ہے۔ خلق اللہ میں تبدیلی جو ہے، یا انسان کی فطرت نیچر میں تبدیلی جو ہے، وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایک بڑا تباہی جو ہے وہ اس کا پیش منظر ہمیں دکھاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا آج کا سبق جو کہ آیت نمبر 127 سے شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 127 سے آنورڈ جو سبق ہم آج دیکھیں گے، اس کی مختصر سمری یا اس کا جو موضوع ہے، وہ در حقیقت ہمیں یاد دہانی ہے سورہ نساء کے شروع میں جو معاشرتی معاملات میں یتیم بچیوں اور یتیموں کے بارے میں جو احکامات آئے، ان کی طرف یاد دہانی بھی ہے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم بھی ہے۔ آ، ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، اس سے پہلے ہم کافی لمبا چوڑا پس منظر سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اہل اہل عرب جو ہیں وہ اپنی عورتوں، اور خاص کر یتیموں، اور یتیموں میں بھی خاص کر یتیم بچیوں کے ساتھ کس طرح سے ناانصافیاں کرتے تھے، ان کو ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، یا اپنا حق مہر جو ہے وہ بچانے کے لیے، یا وراثت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، ان بچیوں کی وراثت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے وہ خود ان سے نکاح کر لیتے، یا اپنے کسی بیٹے کا یا عزیز کا ان سے نکاح کر دیتے، اور اس طرح سے وہ ان کو اپنے پاس روکے رکھتے، اور ان کا حق جو ہے وہ ان کو نہ ملتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اسی طرح سے یتیموں کے بارے میں بھی، کہ یتیموں سے وہ کس طرح سے ناروا سلوک کرنا اور ان کے بھی حقوق کو غصب کر دینا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آیات نازل کی بطور خاص یتیم بچیوں کے بارے میں، کہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ تمہارا کوئی، تمہیں لگے کہ تم ناانصافی کرو گے، یا تم اپنے نفس کی جو کوئی حرص یا لالچ ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تم ان کا حق اس طرح سے نہ دے پاؤ، یا حق مہر وغیرہ اس طرح سے ادا نہ کر پاؤ، تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان یتیم بچیوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے، اگر ایک سے، اگر دو سے کر سکتے ہو، تمہارے وسائل اجازت دیتے ہیں تو دو سے یا تین سے یا چار سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم ان عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایک ہی عورت سے اپنا نباہ جو ہے وہ کرو۔ تو یہ احکامات جب آئے تو اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں بطور خاص، وہ بہت حد تک محتاط ہو گئے، اور اس قدر محتاط ہو گئے کہ وہ بہت سارے ایسے یتیم بچیاں جو ان کے دائرۂ اختیار میں تھیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کو وہ مطلب اس سے پیچھے ہٹ گئے، یا اس کی طرف وہ ان کو ایسا لگا کہ یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی حق تلفی ایسی ہو جائے جو ہمارے لیے کل کو کسی سزا کا یا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، تو لہٰذا وہ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور بہت سارے ان کے دل میں بے چینی بھی ہوتی، بہت ساری جگہوں پر
بہت سارے معاملات میں مطلب وہ بڑا ایک ایک رغبت بھی ہوتی ہے اس بچی کے ساتھ یا اس یتیم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اہلیت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ایک خوف بھی کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہم سے اللہ کے حکم میں نافرمانی ہو تو اس کی وجہ سے ہماری کوئی پکڑ ہو جائے۔ تو اس پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کرتے، اور پھر اس سے تھوڑا سا بچنے کے لیے کچھ اعتراض بھی کرتے، اور اس کا کچھ ایک دوسرا ایفیکٹ جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر وہ کسی بچی کی ایسی جگہ پر شادی کرا دیں، اپنے خاندان سے باہر یا کہیں دوسری جگہ پر، جہاں پر یہ ایک چانس رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے بندے ہوں گے، کیسے وہ اس کو ٹریٹ کریں گے، کل کو وہ اس کے حقوق ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری کہہ لے کہ سوالات بھی ابھرتے اور بے چینی بھی ان لوگوں کے درمیان۔ تو اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیات میں واضح کر دیا کہ تمہیں جو پہلے حکم دیا گیا تھا اس حکم کے مطابق تمہیں اجازت ہے کہ اگر تم ان کے حق جو ہے وہ ادا کرو، اور ان کے حق تلفی نہ کرو، اور ان کا مہر جو ہے وہ دو، اور ان کے وراثت میں کوئی ڈنڈی مت مارو، اور اگر کوئی وراثت ان کی تمہاری مشترکہ ہے تو اس میں بھی پھر اس عورت کا جو حق ہے وہ اسی کا حق ہے، اس میں تم نظر مت رکھو۔ یہ ساری شرائط پوری کر لو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے کہ یا کوئی تمہارے لیے حرج نہیں ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے بھی اپنی نکاح جو ہے وہ کر لیا کرو، چاہے اپنا یا چاہے اپنے کسی اولاد کا یا اپنی قریبی کا، کہ وہ یتیم بچیاں تمہارے گھروں میں رہیں، اور اس طرح سے تم ان کے حقوق ادا کرو، اور تمہارے لیے کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کی طرف ایک تو ہماری یاد دہانی ہے، وہ پورا ایک ٹاپک جو گزر چکا اس سے پہلے اس کی طرف، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی مزید وضاحت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، اس کے مطابق تم اگر عمل کرو تو تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مطلب برائی نہیں ہے یا ایسا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم حقوق کے بارے میں ناتلفی کرو گے یا حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو پھر یقیناً ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پوچھ گچھ جو ہے وہ ہوگی۔ یہی جو ہے وہ آج کا مین موضوع جو ہے وہی عورت، اور پھر اسی سے جڑا ہوا پہلے سورہ نساء کے شروع میں طلاق کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ یا اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی کہ طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت سارے مرحلے جو ہیں وہ رکھے ہیں طلاق تک نوبت پہنچنے سے پہلے۔ اس سے پہلے مطلب بستر کو الگ کر دینا یا سمجھانا یا ہلکی سی ڈانٹ، یا پھر اس میں اگر چاروں ناچار نہیں کوئی ان کے درمیان معاملہ طے پا رہا تو پھر تھرڈ پارٹی جو ہے وہ دونوں مرد اور عورت کی طرف سے دونوں کچھ بزرگ جو ہیں ان کو بیچ میں شامل کر کے اس کو نباہ کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ بھی نہیں تو پھر طلاق کے مرحلے کہ تم نے عدت کے دوران پھر اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ چانس تمہارا نکل آئے۔ تو ایک لمبی چوڑی پورے راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے طے کیے، پورا ایک طریقہ جو ہے وہ طے کیا، اور بہت ساری جگہوں پر بہت سارا ایک چانس رہتا ہے کہ شاید کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے اور اتفاق ہو جائے اور وہ آپس میں نباہ کر سکیں۔ بالآخر اگر تم ان عورتوں کے ساتھ، یا عورتوں اور مردوں کا، یا مرد اور عورت کا یعنی شوہر اور بیوی، ان کا آپس میں نباہ آخر کار ممکن نہیں رہا تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم الگ ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے راستے کھولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ مین موضوعات ہیں جو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اسی موضوع کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ سب فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، سوری، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جو ہے وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یفتون کا افتاف یعنی فتویٰ طلب کرنے کا تذکرہ کیا، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پر۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے، انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے، یا تعلیم و تدریس وغیرہ کے لیے، یا اس طرح کے مطلب
چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اکثر جو ہے سوالات ہوتے ہیں، یا اکثر جو ہے وہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب فتویٰ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قول کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم پریکٹیکلی عمل کر سکیں، تاکہ اس کے مطابق ہم جب عمل کریں تو ہمارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ یا مشکل جو ہے وہ نہ ہو۔ تو فتویٰ، عام سوال کرنا اور فتویٰ طلب کرنا جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی وجہ کہ اکثر جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ بھی فتویٰ دینے سے بہت گھبراتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب ان سے ایک مسئلے پر پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ بہت ساری ہمیں روایات پتہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے یا تابعین سے جب سوال کیا جاتا اور اگر ان کو نہ پتہ ہوتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے کہ ہمیں نہیں پتہ، یا کئی دفعہ کوئی بات کرتے، اس کے مقابلے میں کوئی قرآن و سنت سے جب ان کے پاس دلیل جو ہے پیش کر دی جاتی تو فوراً وہ اپنی بات سے واپس لوٹ آتے اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ فتویٰ دینا جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص سوال کرتا اور اگر اس کے بارے میں ان کو پتہ نہ ہوتا تو وہ اس کو کہتے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ امام مالک کا مشہور واقعہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ 40 کے قریب سوال لے کر ایک بڑا دور دراز کا سفر کرتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے سوال پوچھے، 40 سوال، تو ان میں سے صرف 4 5 کا سوال دے سکے، اور باقیوں کو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا یا مجھے نہیں پتا۔ تو اس پر اس سائل نے پوچھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، اور آپ کے پاس اس وقت کا مشہور جو امام ہے اس کے پاس آ کر میں سوال کر رہا ہوں۔ تو اس پر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے جو بھی کہے گا اسے کہہ دینا کہ امام مالک نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا یا مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح سے ابو حنیفہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اسی طرح سے قول ہے کہ جو بھی انہوں نے لکھا یا جو بھی انہوں نے کہا یہ تو ہماری اپنی رائے ہے جو ہم اپنی استطاعت کے مطابق بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی اس سے بہتر دلیل لائے تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ تابعین کا اور دیگر بہت سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں، یعنی فتویٰ جو ہے وہ در حقیقت اللہ کا قول ہے، یا کسی بات کو اللہ کے قول کی طرف یا اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے ہمارے اندر۔ عام طور پر ہم سوال جواب بھی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کسی مسئلے میں کوئی معاملہ ایسا درپیش ہو جس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنا ہے اور پھر عمل کی پکڑ سے بچنا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کسی مستند علماء جو ہیں یا جو مفتی جو ہیں ان سے فتویٰ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں بڑی کیئرفل رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جب عمل کریں تو وہ بڑے وثوق کے ساتھ کریں کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ عمل ہے، اور اس کے اوپر ایک اچھا فتویٰ جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے، تاکہ ہم اس عمل سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو جو رحمت ہے اس سے بھی ہم امید رکھیں۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی نقطہ تھا جو آج کے سبق میں، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فتویٰ پوچھتے تھے، پریکٹیکلی بتائیں کہ ہمیں اب جو حکم آ گیا اب ہم نے پریکٹیکلی عمل کرنا ہے، تو کیسے پریکٹیکلی ممکن ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہمارے لیے یہ ہمارے کچھ کنسرنز ہیں، یہ ہمارے کچھ معاملات ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں وضاحت کر دیجئے تاکہ ہم اس کو پریکٹیکلی اللہ کی ناراضگی سے بچے بغیر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ وہ کس بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے؟ فن نساء، عورتوں کے بارے میں، یا یہ یتیم عورتیں یا یتیم بچیاں ہیں جن کا تذکرہ ابھی ہم نے تمہید میں کر دیا، ان کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان سے نکاح جو ہے وہ کیسی صورت میں کر سکے جبکہ وہ یتیم ہیں اور وہ انہیں کے زیر سایہ پلی بڑی ہیں۔ تو کل اللہ یفتیکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی ہن، ان عورتوں کے بارے میں اللہ کا فتویٰ ہے۔ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، وہ اللہ کا فتویٰ وہ ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر اس کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، اللہ تیلا تو اتونہن ما کتبہ،
اس کے بارے میں جو تم نہیں دیتے ان کو جو حقوق ان کے مقرر ہیں۔ یعنی اللہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ان کے ان یتیم عورتوں کے وہ حقوق جو تم ان کو نہیں دیتے، اس کے بارے میں اللہ نے تمہارے اوپر جو آیات نازل کی، ان آیات کو تم دیکھو اور ان کے مطابق عمل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ اور یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ آیات سورۃ النساء کی شروع کی آیات، خاص کر آیت نمبر 3 اور 4، یا اس سے آگے پیچھے کی کچھ آیات، اور اس کا پورا پس منظر اور پورا جو سیاق و سباق ہے وہ پورے کا پورا یہ در حقیقت اللہ کا فتویٰ ہے کہ تم ان کے حقوق ادا کرو، ان کے مہر ادا کرو، جو معروف طریقے سے ان کے حق ہیں وہ ادا کرو، وراثت ان کی ادا کرو اگر ان کی وراثت میں تمہارے حصہ دار ہیں، جو کہ بعد میں پارٹنرشپ کی صورت میں آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تم ان سے ان کے وراثت میں بھی تم کوئی ڈنڈی مت مارو۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو، اور وہی اس کا والی ہو اور وارث بھی ہو، اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصہ دار بھی ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی۔ اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے جس میں لڑکی حصہ دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے سے ساتھ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ اس ایسے لوگوں کے بارے میں آیت ہے جو ان یتیم بچیوں کو دوسری جگہ پر اس لیے نکاح نہیں دیتے کہ کہیں ہمارے جو مال ہے یا ہماری وراثت میں کوئی دوسرا حصے دار نہ بن جائے، یا ہماری وراثت جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو جو حق نہیں دیتے، تو اس کے بارے میں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی اللہ کا فتویٰ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو یا اپنے قریبی عزیزوں کو ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھروں میں رکھو، یہ تمہارے لیے ممکن ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے حقوق جو ہیں وہ پورے کے پورے ان کو ادا کرو۔ لاہن ماں کتبہ لہن، جو مقرر کیا ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، وَتَرْغَبُونَ عَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم سب رغبت رکھتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب تمہیں یہ رغبت ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند ہو، یا تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ وہ نکاح کرنے کی رغبت بھی رکھتے تھے لیکن اس خوف سے نہیں کرتے تھے کہیں کہیں کہ ہم سے کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، جبکہ وہ پوری طرح سے رسپیکٹ دیتے تھے ان کو، ان کی پوری عزت جو ہے ان کے ذہن میں تھی، کوئی ایسا ان کے ذہن میں کی نیت نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے وہ ان کی حقوقی حق تلفی کریں، لیکن اس کے باوجود ان کے میں خوف ہوتا، تو یہاں پر ان خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بطور خاص اگر تمہیں ان سے رغبت ہو تو تم اس رغبت کو پورا کرو اور ان کے حقوق ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح سے بے بس اور کمزور بچوں کے لیے بھی، بچوں میں سے بھی، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم سب قائم رکھو یتیموں کے بارے میں انصاف پر۔ اسی طرح سے اللہ کا فتویٰ یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو کہ کمزور اور بے بس ہیں، کہ تم ان کے بارے میں بھی انصاف پر قائم رہو۔ یتیم بچوں کو بھی ان کو پالنا، ان کی وراثت کا حساب رکھنا، ان کے مال کا حساب رکھنا جو کاروبار وغیرہ ہے، اور ان کی تربیت کرنا، اور اگر کہیں مجبوری ہے تو ان میں سے معروف طریقے سے مطابق ان کے یتیم بچوں کے مال سے بچوں کے اوپر خرچ کرنا یا اپنے اوپر بھی کوئی خرچ کر لینا، سب کچھ معروف طریقے سے، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق تم یتیم بچوں کا بھی خیال رکھو، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور عقل و شعور کے لیول کو پہنچ جائیں کہ تم ان کے مال جو ہے ایمانداری کے ساتھ ان کے حوالے کر دو اور ان کے اوپر گواہ بھی کر لو۔ تو تم یتیم بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملات کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کچھ کرو گے بھلائی سے، جو بھی تم نیک کام کرو گے یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں، یا دیگر معاملات میں، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، تمہارے ہر کام کو، ہر اچھے کام کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جب جانتا ہے تو اس کے مطابق تمہیں اس کا اجر بھی ضرور دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کوئی عورت ڈرے، من بَعْلِهَا، اپنے خاوند کی طرف سے، نشوزاً، زیادتی پر، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی زیادتی کی وجہ سے زیادتی پر ڈرے، او اعراضاً، یا بے رخی کا اس کو کوئی خوف ہو،
फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर, यानी औरत और मर्द, यानी मियाँ और बीवी दोनों के ऊपर कोई हर्ज नहीं, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहन, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। क्योंकि वसुलहु खैर, क्योंकि सुलह ही बहुत अच्छी है, सुलह ही बेहतर है। अगर औरत को इस बात का खौफ हो कि उसका खामन जो है वो उससे ज्यादती करेगा या बेरुखी करेगा, तो ऐसी सूरत में जो औरत और मर्द या खामंद और बीवी दोनों के लिए कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में कोई इत्तेफाक राय से कोई ऐसा रास्ता, दरमियानी रास्ता तलाश कर ले जिसकी वजह से वो दोनों आपस में गुजारा कर सकें। क्योंकि ऐसा दरमियानी रास्ता अख्तियार करना और सुलह रखना आपस में, यही एक बेहतरीन चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अब यहाँ पर दो तरह के मैटर जो है वो हमारे सामने आते हैं। एक तो आम हालात में जब मर्द और औरत जो है, मियाँ और बीवी, मर्द की एक ही बीवी है और वो उसके साथ कुछ मामलात में, जैसे कि वो खर्च के मामलात में वो मर्द जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, या कोई पैसा खर्च करने के मामले में थोड़ा सा वो अपना हाथ जो है वो खींच कर रखता है, या औरत के किसी किसी कह लो कि रवैये की वजह से, या किसी आदत की वजह से, या उसकी शक्ल सूरत की वजह से, या किसी भी वजह से वो थोड़ी सी बेरुखी रखता है, या थोड़ा सा उससे मतलब अलग अलग रहता है, या इन सारे मामलात में अगर औरत को, यहाँ पर बतौर ख़ास औरत का यहाँ पर तज़किरा किया, क्योंकि औरत जो है उसका बड़ा रोल है कि वो किस तरह से अपने ख़ानदान को या अपने कुंबे को या अपने इस रिश्ते को निभाती है। औरत का एक बड़ा हाथ है, गो के दोनों बराबर के उसमें हिस्सादार हैं, लेकिन औरत जो है वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो औरत को अगर यहाँ पर डर हो कि वो मर्द या खावन जो है वो बेरुखी करेगा या कोई ज्यादती करेगा, तो उसको चाहिए कि दोनों आपस में सुलह इत्तफाक कर ले। अगर औरत का खर्चा जो है वो ज़्यादा करना चाहती है या ज़्यादा मांगती है या ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो वो अपने खर्चे में थोड़ी सी कमी कर ले, या अपनी आदात में कोई तब्दीली कर ले, या मतलब हक में जो है उसमें से कुछ छोड़ दे। या अगर वो औरत जो है वो कई दफ़ा कमाती है, उसकी तिजारत वगैरह रहती है, या कुछ इस तरह से उसकी अपनी इनकम है, तो अपनी इनकम में से कुछ अपने खामन को भी दे दे। इस तरह से वो कंप्रोमाइज़ करके दोनों आपस में इस तरह से रास्ता दरमियानी निकालें कि उनका निबाह जो है वो हो सके। तो ऐसी सूरत जो है वो बहरहाल अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि ऐसी सूरत में सुलह करना जो है वही एक बेहतर चीज़ है। और इसकी दूसरी सूरत जो है वो, अगर मर्द की एक से ज़्यादा बीवियां हों, दो या तीन या चार, तो उस सूरत में एक मर्द जो है वो किसी दूसरी औरत के साथ वो ज़्यादा रगबत रखता है, दूसरी बीवी के साथ, उसकी खूबसूरती की वजह से या उसके माल की वजह से या उसके दीगर कुछ आदात आदात की वजह से, तो ऐसी सूरत में भी औरत के ऊपर है कि वो अपना हक जो है वो उसमें से थोड़ी सी नरमी कर दे या थोड़ा सा दरमियानी रास्ता निकाल दे। जैसे कि हम आगे हदीस एक देखते हैं जो कि सही बुखारी और मुस्लिम की है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि किसी मर्द के पास कोई औरत होती और अब वो उसको मजीद ना रखना चाहता और तलाक देने का इरादा करता, तो वो औरत यह कह देती कि मुझे तलाक मत दो, मुझे अपने निकाह में रहने दो, मैं अपने बारे में तुझे इजाज़त देती हूँ कि तू जिस बीवी के पास चाहे रहे। चुनांचे इसी सिलसिले में ये आयत नाज़िल हुई। तो इस आयत के बारे में, दो या दो से ज़्यादा बीवियां हों, तो अगर एक बीवी को लगता है कि उसका झुकाव दूसरी तरफ है, तो उसके निकाह को बरकरार रखने के लिए अपने खावंद को इजाज़त दे दे कि वो दूसरी किसी औरत के साथ या बीवी के साथ ज़्यादा वक्त बिता ले, या इस तरह से ताकि उनका निकाह जो है वो जारी रहे या कायम रहे। और इससे हमें अंदाज़ा ये भी होता है कि निकाह को कायम रखना, उसके लिए बहुत सारी सूरतें जो पहले तज़किरा हुई उनमें से ये इजाफी सूरत है, ताकि ये रिश्ता जो है वो कायम रहे, ये रिश्ता ना टूटे। ये इस कदर मुकद्दस रिश्ता और इस कदर अहम रिश्ता भी है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है। तिरमिज़ी में ये रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सौदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनको जब अंदेशा लाहक हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलाक दे देंगे, हालांकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई तलाक नहीं दी, तो जब उनको अंदेशा हुआ तो उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो उम्र रसीदा थी काफ़ी, तो उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बारी का दिन आप आयशा को दे दें मगर मुझे तलाक ना दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से किया। चनांचे उस मौका पर आयत नाजिल हुई और यही आयत इन इम्राअत
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیز، کہ وہ دونوں جس چیز پر صلح کر لیں، یعنی عورت اور مرد جس چیز پر صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ تو اپنے حقوق کے بارے میں کسی بھی طرح سے وہ کمپرومائز کر لیں تو وہ جائز ہے ان کے لیے، لیکن وہ رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے، تو یہی سب سے بڑی بہتری جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطلب، اور یہ ایک بڑی کہہ لیں کہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نصیحت، بہت اہم نصیحت جو ہے جو ہمیں اس آیت میں ملتی ہے مرد اور عورت، خاوند اور بیوی کے درمیان، کہ آپس میں کمپرومائز کرنا ہے۔ یہاں پر بطور خاص عورت کا تذکرہ ہے، لیکن عورت اور مرد دونوں کو آپس میں کمپرومائز کرنا، کیونکہ کوئی ایسا پرفیکٹ پیئر نہیں دنیا میں گزرا جو کہ 100% ایسی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ان کے درمیان ظاہری طور پر یا آپس میں باطنی طور پر کوئی کوئی کنفلکٹ نہ ہو، کوئی اس طرح سے تناؤ نہ ہو، یا کوئی ان کے درمیان آپس میں جیسا کہ ذہن ملنے کی بات ہوتی ہے یا آرگومنٹ کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا پیر ایسا نہیں گزرا جن کے آپس میں کہہ لے کہ ایکسیلنٹ مطلب ان کے درمیان جو ہے وہ ان کے درمیان صلح ہے، یا ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو لہٰذا یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کمپرومائز کرو، اگر عورت جو ہے اس میں کچھ معاملات ہیں تو مرد جو ہے وہ کمپرومائز کرے، اگر مرد میں کچھ معاملات ہیں تو عورت کمپرومائز کرے۔ اور جو پیئرز ہمیں لگتا ہے کہ آپس میں بڑے اچھے ہیں، بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، یا بڑی بہترین ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، در حقیقت وہ کمپرومائزز کی بیسس پہ ہوتی ہے، کہ وہ کمپرومائز آپس میں کرنا جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، اور کمپرومائز کرنا سیکھ لے جب، تو بہترین انداز سے زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمیں اس آیت کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، کہ مرد اور عورت آپس میں اگر کمپرومائز کرنا سیکھ لیں تو پھر ان کی زندگی جو ہے چاہے جس بھی طرح سے گزرو لیکن بہترین انداز میں گزرے گی، اور یقیناً وہ سیٹسفائیڈ اپنی لائف جو ہے وہ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، عام طور پر عورتوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، زیادہ وہ غصے سے آ جاتی ہیں، زیادہ وہ جلدی جذبات میں آ کر اپنے فیصلے کرتی ہیں۔ تو اس غالباً اسی وجہ سے بطور خاص عورتوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، لیکن عورت اور مرد دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں کہ وہ آپس میں زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، تاکہ اچھے انداز سے وہ زندگی جو ہے وہ اپنی گزار سکیں، کیونکہ کمپرومائز کرنا، صلح کرنا، اسی میں بہتری ہے دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی طبیعت بخل یا لالچ پر، یعنی اور اللہ نے تو، یعنی انسان کی نیچر میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے، اس کی نیچر میں ایک بخل اور لالچ ہے۔ شخ نفس جو ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے حقوق تو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسروں کو ان کے حقوق جو ہے وہ دینا جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہوتا۔ یہ اس کی نیچر میں ہے، اس کی انسان کی طبیعت میں۔ بے شمار مثالیں اس کی ہمیں مل سکتی ہیں، جیسا کہ ایک کمپنی میں کام کرنے والا ملازم جو ہے وہ یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے فیسلٹی ساری مجھے کام میں روک ٹوک نہ ہو، لیکن مجھے کوئی سوال جواب نہ کرے۔ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا خرچہ بھی ملے، ہماری پوری سہولیات بھی رہیں، لیکن ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ تو وہ فائدہ تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق تو لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی پوچھ کر جو ہے وہ ان کو پسند نہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، بے شمار مثالیں اس کی ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت یا خاوند اور بیوی جو ہے ان میں بھی آپس میں ایک شخ ہے، یا ان میں بھی کچھ شخ ہوتا ہے۔ مرد کا شخ تو یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، جبکہ عورت کا شخ یہ ہے کہ مہر اور نان نفقہ تو پورا وصول کر لے مگر اپنے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ در حقیقت اصل کامیاب بندہ تو وہی ہے جس نے اپنے آپ کو شخ نفس سے بچا لیا، جس نے حقوق بھی پورے لے لیے
حقوق پورے ملے یا نہیں ملے، کمپرومائز کر لیے، لیکن دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے۔ جس نے اپنے شخ پر قابو پا لیا وہ در حقیقت کامیاب ہے۔ تو یہ تو طبیعتیں جو ہیں، یہ ایک فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا ان فطرت کے اوپر، ان طبیعت یا ایسے جو بخل یا لالچ ہے، شخ جو ہے، اس کے اوپر قابو پانے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنی طاقت کے اوپر، اس شخ کے اوپر قابو پا لے، در حقیقت وہی کامیاب ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آتا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اپنے شخ پر قابو پا لو اور تم احسان کرو، اب بھلائی کرو، اچھائی کرو دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھ، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے کہ کہاں کہاں پر تم نے کمپرومائز کیا، کہاں کہاں پر تمہارے حق بنتے تھے لیکن تم نے اپنے حق جو ہے وہ دوسروں کو تھوڑا سے تفویض کر کے تم نے صلح کی کوشش کی، کہاں پر تم نے کمپرومائز کیے کہ یہ رشتے جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے باخبر ہے تمہارے ہر کام سے، تو یقیناً پھر وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ تمہیں دے گا۔ دنیا کی زندگی میں تمہیں اندازہ ہو کہ نہ ہو، نظر آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی لٹائے گا، بطور خاص آخرت میں تو جب تمہارے سامنے وہ عمل کھلے گا تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تم اطاعت رکھ سکو گے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان۔ اب جو دو یا دو سے زیادہ بیویاں اگر ہیں تو ان کے بارے میں یہاں پر وضاحت ہے، ان کے بارے میں یہاں پر وضاحت ہے کہ تم ہرگز استطاعت نہیں تمہاری کہ تم عدل کر سکو گے عورتوں کے درمیان۔ اور یہاں پر یہ عدل جو ہے وہ دلی معاملات میں ہے، دل میں کوئی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی عادات کی وجہ سے، یا اس کے دیگر معاملات کی وجہ سے وہ زیادہ مطلب اچھی لگتی ہے یا بھلی لگتی ہے، یا زیادہ اس کے پاس بیٹھنا پسند رہتا ہے اس کو، تو دوسری عورتوں کی نسبت، تو دلی معاملات کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ تم ہرگز دلی معاملات میں عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ خَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا، اگر تم چاہو بھی تو تم ایسا نہیں کر سکے، تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا، تو تم نہ مائل ہو جانا، کل مائل، مکمل مائل ہو جانا، یعنی کسی ایک ہی طرف تم مکمل طور پر جھک نہ جانا، فَتَذَرُوهَا، کہ تم چھوڑ دو اسے، دوسری عورت کو، کل معلقہ، جیسے لٹکائی ہوئی گئی ہو یا معلق کی ہوئی ہو۔ دوسری ایک عورت کی دلی لگاؤ میں تم اس کی طرف اتنا مت جھک جانا کہ دوسری عورت کو یا دوسری عورتوں کو تم بالکل ہی معلق چھوڑ دو، یا بالکل ان کے حقوق ادا کرنا ہی چھوڑ دو۔ یہ دلی معاملات ہیں، جبکہ دیگر معاملات جو ہیں، ظاہری معاملات جو ہیں، جن میں وقت کی تقسیم جو ہے وہ ظاہری معاملہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا انصاف کرتے تھے۔ اب یہاں پر دل کا، جہاں پر زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہاں پر پھر وقت بھی زیادہ گزارنے کا دل کرتا ہے، وہیں پر آنے جانے کا دل کرتا ہے، دوسری طرف جانے کی توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار میں وقت کی تقسیم بھی بڑا اہم موضوع ہے، جس کی ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بارے میں ان کی باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا انصاف کرتے تھے، پھر دعا بھی کرتے تھے، اور دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے، یہ وقت کی تقسیم جو ہے یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، اور تو مجھے اس بات پر ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں، یعنی دل کا معاملہ جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ وہ تیرے اختیار میں ہے، دل کے معاملے میں میری جو رغبت ہے اس بارے میں تم، اے اللہ، تو میری پکڑ نہ کرنا، مجھے ملامت نہ کرنا، ادروائز ظاہری اعتبار سے جو میرے اختیار میں ہے اس کے اوپر تو میں پورا عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس پر امام ابو داؤد جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی جو وضاحت کی وہ ان الفاظ میں، یعنی دل کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے معاملے میں میری ملامت نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ظاہری اعتبار سے ظاہری وسائل ہوں، چاہے وقت کی تقسیم ہو، چاہے رہنے بہنے کا انتظام ہو، یا
دیگر نان نفقہ ہو یا دیگر جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، ان میں پورا برابر کا انصاف جو ہے وہ عورتوں کے درمیان یا زیادہ بیوی کے درمیان رکھنا وہ لازم و ملزوم ہے۔ ہاں، دل کے معاملے میں تمہیں اجازت ہے کہ تم اگر کسی ایک کی طرف تمہارا میلان ہے تو پھر وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسری عورتوں کو بالکل معلق چھوڑ دو۔ ہاں، کسی عورت کی طرف سے اگر اجازت ہے تمہیں تو پھر تم اس عورت کا وقت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ گزار سکتے ہو، جیسا کہ حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی ہم نے روایت پڑھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم روایت جو کہ بخاری میں ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی جائے۔ چنانچہ تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور وہیں پر ان کی وفات جو ہے وہ ہوئی۔ تو وہ بھی گویا کہ آپ نے آخری وقت میں بھی انہوں نے اپنی دیگر جو بیویاں تھیں ان سے اجازت طلب کی کہ میں عائشہ کے گھر میں رہوں گا اور یہیں پر میری تیمارداری کی جائے، اور باقی بیویوں نے بھی ان کو پوری اجازت دی۔ تو لہذا وقت کی تقسیم یا دیگر معاملات کی تقسیم جو ہے اس میں تمہارا عدل جو ہے وہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ دلی رجحان جو ہے وہ تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ اگر اس میں تمہارے پاس کمی بیشی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کر لو، اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، جیسے صلح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، حضرت سودا نے پہلے کی اور باقی بیویوں نے بھی بعد میں اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی صلح کے ساتھ رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا بھی اور تمہارے اوپر رحمت بھی کرے گا۔ آگے کی کچھ آیات جو ہیں وہ مطلب عام فہم سی ہیں، لہذا ان کو بھی آج مکمل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وہیں یتفرقا، اور اگر تم دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلن، تو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو من سعتی ہی اپنی مہربانی سے۔ وقان اللہ واسعا حکیمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اگر چاروں ناچار سارے حربے اختیار کر لیے، ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن میاں اور بیوی کے آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا، تو ایسی صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم آپس میں جدا ہو جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے نکاح کا، جہاں پر نکاح میں آسانی کی، وہاں پر طلاق کا بھی پورا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا، جبکہ دوسرے مذاہب یا دوسرے معاشروں میں طلاق جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری ان میں بے شمار برائیاں جو ہے وہ پنپ رہی ہیں اور پنپی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں کافی تفصیل سے ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ بہرحال اگر ہر طرح کی کوشش کے باوجود میاں اور بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں کوئی حرج نہیں کہ تم جدا ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وسعت عطا کرے، دونوں کو، مرد اور عورت کو، کہ تمہیں اچھا کوئی پارٹنر مل جائے اور تمہاری اچھی زندگی ہو جائے، نیکسٹ جو لائف ہے تمہارا اچھا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر بہت وسیع ہے اور وہ اس کے ہر معاملے میں بڑی وسیع حکمت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ساری ملکیت جو ہے دنیا کے وسائل، یہ خاص کر پچھلا اگر کنٹیکس دیکھیں اس میں عورت اور مرد جو ہے، خاص کر مرد جو ہے وہ یتیم بچیوں کے معاملات میں کہ کہیں ہماری وراثت جو ہے وہ ہمارے عطے میں رہے، یا نان نفقہ جو ہے وہ اس میں رہے گا، یا مہر جو ہے وہ اس کے بغیر ہی نہ بھی دیں گے تو چل جائے گا، یہ دنیا کے مال جس کی توقع رکھتے ہیں، یہ در حقیقت سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ ہی اس کا اصل مالک اور اصل حاکم ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت جو ہے احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انِّتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی پہلی قومیں جو ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے شریعتیں نازل کی، پہلی امتوں کو جن کو کتاب دی ان کے لیے بھی قوانین تھے کہ کس طرح سے ان کے آئلی قوانین یا معاشرتی قوانین، یا کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو پچھلی
उम्मतों की तरह तुम्हें भी अल्लाह ताला ने इसी तरह से हुक्म दिए हैं, और उन हुक्मों के तहत फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम तकवा अख्तियार करो अल्लाह ताला का, उससे डरते रहो। वह इन तकफुरु, इसके बावजूद अगर तुम इनकार करो, कुफर करो, फ़ाइन अल्लाह माफ़ी समावाति व माफ़िल अर्दी, तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। वकान अल्लाह गनीयन हमीदा, और अल्लाह ताला बेपरवाह है और तारीफ वाला है। तो फिर अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसका तकवा इख्तियार करो या ना करो, तुम मुझसे डरो या ना डरो। तो इससे तुम अल्लाह ताला की बादशाही या उस अल्लाह ताला की किसी सल्तनत में कुछ कमी या ज्यादती नहीं कर सकते। जैसा कि सही मुस्लिम के एक रिवायत है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले, तुम्हारे पिछले, तुम्हारे इंसानों और तुम्हारे जिन्नों के दिल सबसे ज़्यादा मुत्तकी आदमी के दिल की तरह हो जाएं, तो उससे मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा नहीं होगा। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले, तुम्हारे पिछले, तुम्हारे इंसानों और तुम्हारे जिन्नों के दिल सबसे ज़्यादा बदकार आदमी के दिल जैसे हो जाएं, तो भी उससे मेरी सल्तनत में कुछ भी कमी नहीं आएगी। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले, तुम्हारे पिछले, तुम्हारे जिन्नो इंस एक हमवार मैदान में खड़े होकर मांगना शुरू कर दें, और मैं हर इंसान को वो उसकी मतलूबा चीज़ जो है वो दे दूं, तो उससे जो कुछ मेरे पास है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, मगर इतनी जितनी सुई को समुंदर में के पानी में डुबोकर उसके समुंदर के पानी में कमी आएगी। तो अल्लाह ताला तो गनी है, बेपरवाह है, उसके ख़जानों में किसी तरह की कमी नहीं। तुम अगर अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार नहीं करोगे और कुफर करोगे, इनकार करोगे, तो उससे अल्लाह ताला की बादशाह है, तो उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत और उसकी हुकूमत में किसी तरह का फ़र्क नहीं आएगा। अल्लाह ताला तो ऐसी चीज़ों से बेनियाज है। फ़र्क पड़ेगा तो तुम्हारे अपने अमल के ऊपर, तुम्हारे अपने अजर के ऊपर, तुम्हारे अपने नतीजे के ऊपर। वलिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्दी, और ये जहन में रखो हमेशा कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह बतौर कारसाज काफ़ी है। और अल्लाह को कारसाज बनाओगे, अल्लाह के ऊपर अपने मामलात को छोड़ दोगे, तो वही तुम्हारा दर हकीकत असल कारसाज है। वगरना दुनिया की दौलत जो है वो बेमानी है, वो सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह की कुदरत में है। वह यशा युज़हिबकुम, और अगर वो चाहे तो ले जाए तुम्हें, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अगर तुम इनकार की रवश कायम रखो, अगर तुम मतलब डटाई पर मतलब आ जाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह चाहे तो उसके पूरे अहाता कुदरत में है कि वो तुम्हें ले जाए, यानी तुम्हारी नस्ल को ख़त्म कर दे। वयाति भी आखिरीना, तुम्हारे बदले दूसरे लोगों पर ले आए। जो कई तरह से हो सकता है, जैसा कि किसी सजा की तरफ से भी हो सकता है कि तुम्हारी बस्तियों को उजाड़ कर तुम दूसरी बस्ती को आबाद कर दे, जैसा कि इससे पहले कौमों के ऊपर अजाब आए। या तुम्हारी नस्लों को बिल्कुल नापैद कर दे और एक नई नस्ल जो है वो उठा खड़ी करे, जो कि उसकी फर्मा बरदारी करने वाली हो। ये अल्लाह के ऐन कुदरत में है। वकान अल्लाह अला ज़ालिका कदीरा, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वमन का ना युरीद सवाब दुनिया, जो तुम चाहता है, जो हो के चाहता है दुनिया का बदला, अगर तो तुम दुनिया का बदला ही चाहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम इस बात के ऊपर गौर करोगे, फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह, कि अल्लाह के पास तो दुनिया का भी बदला है और आखिरत का भी। अगर तुम दुनिया का सिर्फ बदला चाहते हो, तो अपने अपनी ख्वाहिशात में कुछ फाइन ट्यून करो, और दुनिया और आखिरत दोनों का बदला जो है उसकी ख्वाहिश करो, क्योंकि अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का बदला है। अगर तुम सिर्फ दुनिया तक अपने आप को महदूद रखोगे, तो ठीक है, अल्लाह ताला दुनिया में तुम्हें उसका बदला देगा, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम दुनिया और आखिरत दोनों का हिस्सा चाहते हो, तो अल्लाह के हुक्मों के तहत तुम अपने मामलात को दुरुस्त करो, तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में उसका बदला अता फरमाएगा। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। तुम्हारे हर मामले को अल्लाह ताला, तुम्हारे दिलों के मामलात को भी खूब अच्छी तरह से सुन रहा है, और तुम्हें तुम्हारे हर अमल को अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से देख रहा है। यहीं पर आज हमारा सबक जो है वो मुकम्मल करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे जो आइली मामलात हैं, हमारे जो ख़ानदानी मामलात हैं, उसमें ख़ास तौर औरत और मर्द के आपस में कंप्रोमाइज़ करने के हवाले से, या आपस में सुलह और इत्फाक रखने के मैटर में अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन मामलात में सुरखरू हो सकें, कंप्रोमाइज़ करके हम इस रिश्तों को निभा सकें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी औलादें जो हैं वो भी इसी तरह से इन आयात को समझ कर इसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
ہاں جی، اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں، سب کو دعا مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص آسانی عطا فرمائے، ہمارے کاروبار کے معاملات، صحت کے مسائل، ہمارے جابز وغیرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔